ہے الوسائل التي تبعث على شکر النعم واستمرارها وزیادتها، وہ وسائل، وہ ذریعے، التي وہ جو، تبعث ابھارتے ہیں، على شکر النعم نعمتوں کے شکر پر، واستمرارها اور ان کے برقرار رکھنے پر، وزیادتها اور ان کے اضافے پر. یعنی وہ کون سے طریقے ہیں، ذریعے ہیں جن کے ذریعے انسان یعنی کہ نعمتوں کا شکر ادا کرے اور ان کو برقرار رکھنے اور ان کو بڑھانے پر اس کو فائدہ دیں، مدد دیں، ابھاریں. اخی المسلم، اے مسلمان بھائی، ہناک کثیر من الوسائل، وہاں بہت سے ایسے طریقے ہیں، التی تعین علی شکر المنعم، جو مدد کرتے ہیں، تعین جو مدد کرتے ہیں، علی شکر المنعم، منعم کا شکر ادا کرنے پر، واستمرار النعم اور نعمتوں کے جاری رہنے پر، وزیادتها اور ان کے زیادہ ہونے پر. نذکر منہا، ہم ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں. یعنی وہ کون سے کام ہیں جن کے ذریعے نعمتیں بڑھتی ہیں، باقی رہتی ہیں. نمبر 1، ترک المعاصی، گناہوں کا چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا، یہ نعمتوں میں اضافے کا باعث ہوتا ہے. وفی بعض الآثار الالہیتی، بعض الہی آثار میں سے، احادیث قدسیہ میں سے ہیں، ابن آدم، یعنی یہ اصل میں تھا یا ابن آدم، اے ابن آدم، خیری الیک نازل، میری خیر تیری طرف اترنے والی ہے، وشرک الی صاعد، اور شرک میری طرف چڑھنے والا ہے، یعنی تیرا شرک میری طرف آ رہا ہے اور میری خیر تیری طرف جا رہی ہے. اتحبب الیک بالنعم، میں محبوب بنتا ہوں تیری طرف نعمتوں کے ساتھ، یعنی میں تیرے ہاں نعمتوں کے ذریعے محبوب بنتا ہوں. وتتبغض الی بالمعاصی، اور تو قابل نفرت بنتا ہے میری طرف گناہوں کے ساتھ. یہ روایت موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، لیکن مفہوم درست ہے کہ انسان کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو وہ کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، لیکن اس کے جواب میں اطاعت کرنے کی بجائے بندہ کیا کرتا ہے؟ نافرمانیاں کرتا ہے. تو ان نافرمانیوں کے ذریعے وہ اللہ کا مبغوض بن جاتا ہے. نمبر 2، الاعتراف له بالنعمت، اس کی نعمت کا اعتراف کرنا، والثناء بها علیہ، اور اس کے ملنے پر تعریف کرنا، وعدم استخدامها فی شیء من معاصیہ، اور ان میں سے کسی نعمت کا گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرنا. وقد سبق الحدیث عن ذلک، اس بارے میں حدیث گزر چکی ہے. نمبر 3، النظر الی اہل الفاقۃ والبلاء، فاقہ زدہ یا فاقہ کش اور مصیبت زدہ لوگوں کی طرف نظر ڈالنا، تکلیف میں مبتلا لوگوں کو دیکھنا. فإن ذلك یوجب احترام النعمت، یہ بات، یہ عمل نعمت کے احترام کو واجب کرتا ہے. وعدم احتقارها، اور اس کو حقیر نہ جاننے کا سبب بنتا ہے، یعنی انسان پھر اپنی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، یہ مراد ہے. وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ، جب دیکھتا ہے تم میں سے کوئی ایک اس کی طرف جس پر اسے فضیلت دی گئی، یعنی غریب کی طرف، فی المال والخلق، مال اور شکل و صورت میں، فلینظر الی من هو اسفل منہ، تو چاہیے کہ وہ دیکھے جو اس سے کمتر ہے، ممن فضل علیہ، جس پر خود اسے فضیلت دی گئی. وفی روایت انظروا الی، اور بعض روایات میں یہ لفظ آتے ہیں الی من هو اسفل منکم، اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، نچلا، کمتر ہے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے نعمتوں میں اوپر ہے. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کیونکہ یہ زیادہ لائق ہے، اجدرو زیادہ لائق ہے، اللہ تزدرو کہ نہ تم حقیر جانو گے، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں. خلاصہ کیا ہے بات کا کہ انسان اگر نعمتوں کی قدر کرنا چاہتا ہے تو ان کی طرف دیکھے جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جب کسی کے پاس زیادہ ہے تو انسان کو اپنی کم لگنے لگتی ہے، تو پھر فوراً اس کی طرف دیکھے جس کے پاس ہے نہیں. قال النووی، نووی کہتے ہیں، قال ابن جریر وغیرہ، ابن جریر جو مفسر ہیں اور ان کے علاوہ اوروں نے بھی کہا، ھذا حدیث جامع لانواع من الخیر،
یہ ایک جامع حدیث ہے جس نے نیکی کی بہت سی اقسام کو جمع کر رکھا ہے. لأن الانسان اذا رأى، کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے، من اس کو جو فضل علیہ جسے فضیلت دی گئی اس پر، فی الدنیا دنیا میں، طلبت نفسہ مثل ذلک تو اس کا نفس ایسی ہی چیز کا مطالبہ کرنے لگتا ہے. مثلا آپ کسی کے ہاتھ میں بہت خوبصورت رنگ دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس ویسی نہیں، تو آپ کا کیا دل چاہنے لگتا ہے کہ میں بھی ایسی حاصل کر لوں. وَاسْتَصْغَرَ مَا عِنْدَهُ مِن نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، حقیر سمجھنے لگتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے اللہ کی نعمت میں سے. آپ کو اپنی انگوٹھی بہت بری لگنے لگتی ہے. وَحَرَصَ عَلَى الْإِزْدِيَادِ، اور وہ زیادہ کا حریص ہونے لگتا ہے. لِيَلْحَقَ بِذَلِكَ، تاکہ اسے حاصل کر لے. او يُقَارِبُهُ، یا اس کے قریب پہنچ جائے، یعنی اس شخص کے برابر یا اس کے قریب قریب ہو جائے. هذا هو الموجود في غالب الناس، یہ بات اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے، بہت غالب ہے. وَأَمَّا إِذَا نَظَرَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب وہ دنیا کے امور میں دیکھتا ہے، إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فِيهَا، جو اس سے کمتر درجے پر ہوتے ہیں اس میں، ظَهَرَتْ لَهُ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو نظر آنے لگتی ہیں اس کو، ظاہر ہونے لگتی ہیں اس پر اللہ کی نعمتیں جو اس پر ہوتی ہیں. فشکرها، تو وہ ان پر شکر گزار ہوتا ہے. وتواضع، اور تواضع اختیار کرتا ہے. وفعل فیہ الخیر، اور اس میں بھلائی کا کام کرتا ہے، یعنی اس نعمت کو اچھی جگہ استعمال کرتا ہے. نمبر 4، معرفت الانسانی، انسان کی پہچان، انسان کو جاننا. انہ بمنزلۃ العبد المملوک لسیدہ، یعنی اس بات کی سمجھ کہ انسان اپنے آقا کے سامنے ایک غلام بندے کی طرح ہے، زر خرید غلام کی طرح ہے. یعنی انسان یہ جانے کہ اس کا مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ایسا ہی ہے جیسے انسانوں میں سے کوئی زر خرید غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے. وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا عَلَى الْإِطْلَاقِ، اور یہ کہ وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوتا. کون؟ غلام. غلام کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی، وہ ملکیت رکھ ہی نہیں سکتا. یعنی غلام کا مال کس کا مال ہوتا ہے؟ آقا کا مال ہوتا ہے. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، یہ اللہ کا ہے. وَأَنَّ كُلَّ مَا لَدَيْهِ إِنَّمَا هُوَ مَحْضُ عَطَاءٍ مِّن سَيِّدِهِ، اور بے شک اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محض اس کے آقا کی عطا ہے، بخشش ہے، نوازش ہے. قال الحسن، حسن کہتے ہیں، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب، اے رب، کیف یستطیع آدم، کیسے استطاعت رکھتا ہے آدم، ان یؤدی شکر ما صنعت الیہ، کہ وہ شکر ادا کرے اس نعمت کا جو تو نے اس پر کی ہے. یعنی اے میرے رب، جو انعام تو نے آدم پر کیے وہ ان کا شکر کیسے ادا کرے. خلقتہ بیدیک، یا رب کیف یستطیع آدم، اے رب کس طرح شکر ادا کر سکتا ہے آدم، ان یؤدی شکر ما صنعت علیہ، کہ وہ شکر ادا کرے ان نعمتوں کا جو آپ نے اس کی طرف کی. خلقتہ بیدک، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا. ونفخت فیہ من روحک، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا. واسکنتہ جنتک، اور اسے اپنی جنت میں ٹھہرایا. وامرت الملائکۃ فسجدوا لہ، اور آپ نے حکم دیا فرشتوں کو تو انہوں نے اس کے لیے سجدہ کیا. فقال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، علم، اس نے جان لیا، ان ذلک منی، کہ یہ میری طرف سے ہے. فحمدنی علیہ، تو اس پر میری تعریف کی. فکان ذلک شکر ما صنعت الیہ، تو یہ شکر تھا اس سب کا جو میں نے اس کے ساتھ کیا، جو احسان میں نے اس کے ساتھ کیے تھے ان کا یہ شکر تھا. تو یہاں شکر کی کون سی قسم بیان ہو رہی؟ یہ جاننا کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو 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 کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، میرا نہیں. اس کا مالک اللہ ہے، یہ کسی اور کا ہے، میرا نہیں. پھر کوئی فخر، غرور، تکبر پیدا نہیں ہوتا. وَلِذَلِكَ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، اسی لیے صحیحین میں یہ بات بیان ہوئی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کھڑے ہوئے کہ قیام کرتے، حتی تفطرت قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم پھٹ جاتے یعنی سوج جاتے. فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا، اتفعل ھذا، کیا آپ یہ کر رہے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا بھلا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ای ان کل ما فعلہ اللہ تعالی بی من الاصطفاء والہدایۃ والمغفرۃ هو محض عطاء منہ سبحانہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا، کہ مجھے چنا، ہدایت دی اور بخش دیا، وہ محض اس کی طرف سے عطا ہے. یستحق علیہ الحمد والشکر، وہ اس پر حمد اور شکر کا مستحق ہے. فما انا الا عبد لہ سبحانہ، اور میں اس کا محض ایک بندہ ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کا. تو جب بندہ ساری نعمتوں کو اللہ کی ملکیت سمجھتا ہے تو پھر جو کچھ اللہ نے اس کے پاس رکھا ہے اس پر شکر گزار ہوتا رہتا ہے، اللہ ہی کی تعریف کرتا رہتا ہے. وہ خود نہیں تعریف لینا پسند کرتا. ایسے لوگوں کو پھر تعریف پسند نہیں آتی، وہ تعریف کو انجوائے نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ کی دین ہے، میرا تو اس میں کچھ کمال ہی نہیں. تو یہ ہے شکر کی روح. نمبر 5، الانتفاع بالنعم وعدم کنزھا، نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور ان کو ذخیرہ نہ کرنا، کنز نہ بنانا. فعن عمرو بن شعیب، عمرو بن شعیب سے روایت ہے، عن ابیہ عن جدہ، وہ اپنے والد اور وہ آگے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلوا واشربوا وتصدقوا من غیر مخیلۃ ولا صرف، کلو کھاؤ، واشربوا اور پیو، وتصدقوا اور صدقہ کرو، من غیر مخیلۃ بغیر کسی تکبر کے، ولا صرف اور فضول خرچی کے. فإن اللہ یحب، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ وہ دیکھے نعمتوں کا اثر اپنے بندے پر. یعنی پہنو بھی، کھاؤ بھی، استعمال بھی کرو اور لوگوں کو بھی دو، یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے فقیر مت بنے رہو. تو یہ بھی کیا ہے دراصل؟ شکر کی قسم. نمبر 6، الصدقۃ والبذل والعطاء، صدقہ کرنا، خرچ کرنا، عطا کرنا، بخش دینا یعنی بخشنا. فإن ذلك من علامات شکر النعم، تو یہ سب کچھ شکر کی علامات میں سے ہے. ولذلك روی، اسی لیے روایت کیا گیا، ان داود علیہ السلام، کہ داؤد علیہ السلام کان یقول فی دعائہ، وہ کہا کرتے تھے اپنی دعا میں، سبحان مستخرج الشکر بالعطاء، پاک ہے وہ ذات شکر کو عطا کے ساتھ نکالنے والے، یعنی دے کر یا صدقہ کر کے شکر کا موقع دینے والے. ودعی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور بلایا گیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو، الی قوم، ایک قوم کی طرف، علی ریبۃ، جو کسی غلط کام پر تھے، کچھ گناہ کر رہے تھے. تو وہ ظاہر خلیفہ تھے تو انہیں بتایا گیا کہ فلان جگہ کچھ لوگ بڑے غلط کام کر رہے ہیں. فانطلق، تو وہ ساتھ چل پڑے، لیاخذہم، تاکہ انہیں پکڑیں. لوگوں کی شکایت ملی تو وہ چل پڑے کہ جا کے ذرا ان کی شامت لائیں. فتفرقوا قبل ان یبلغہم، تو وہ ان کے جانے سے پہلے، پہنچنے سے پہلے ہی ادھر ادھر پھیل گئے، بھاگ گئے. فآتق رقبۃ شکرا للہ، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس نعمت پر ایک غلام آزاد کیا اللہ کے شکرانے کے طور پر. کیوں؟ اللہ یکون جرا علی یدیہ خزی مسلم، کہ اللہ نے ان کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو رسوا نہیں کیا. انہوں نے کسی کو دیکھا نہیں غلط کام کرتے ہوئے، پکڑا نہیں، سزا نہیں دی. سبحان اللہ. اور ہم جیسا کوئی ہوتا تو افسوس کرتا کہ موقع ہاتھ سے چلا گیا، خوب پٹائی کرتے کسی کی. ان لوگوں نے اپنے عہدوں کو، منصب کو، اختیارات کو کس طرح اللہ کے ڈر کے ساتھ استعمال کیا. وہ لوگوں پہ مسلط نہیں ہوئے، ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے تھے، چھوڑتے تھے کہ نہ نظر آئے نہ سزا دینی پڑے. نمبر 7، ذکر اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کا ذکر کرنا، یہ بھی شکر کی قسم.
فالشکر فی حقیقتہ هو ذکر اللہ عز وجل، شکر در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے. وورد عن مجاہد رضی اللہ عنہ فی قولہ تعالی، اور مجاہد رضی اللہ عنہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں وارد ہوا ہے، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا، یعنی نوح علیہ السلام. قال، وہ کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں مجاہد مفسر ہیں، لم یأکل شیئا الا حمد اللہ علیہ، نہ کھاتے تھے کوئی چیز، کون؟ نوح علیہ السلام، الا مگر حمد اللہ علیہ، اس پر اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ کہتے. ولم یشرب شرابا، اور نہ پیتے کوئی پانی، پینے کی چیز، الا حمد اللہ علیہ، مگر اس پر اللہ کی تعریف کرتے. ولم یبطش بشیء قط، اور نہ پکڑتے کبھی کوئی چیز، الا حمد اللہ علیہ، مگر یہ کہ اس پر اللہ کی تعریف کرتے. یعنی لین میں، دین میں، پینے میں، کھانے میں، ہر وقت ان کی زبان پر کیا جاری تھا؟ الحمدللہ. فَأَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی کہ وہ بہت شکر گزار بندے تھے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، ان اللہ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ، بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. ان یأکل الاکلۃ، کہ وہ کوئی لقمہ کھائے، فیحمدہ علیہا، تو اس پر اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ کہے. او یشرب الشربۃ، یا کوئی پانی کا گھونٹ پیے، مشروب پیے، فیحمدہ علیہا، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی ہر لقمے پر اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہنے والا ہو. نمبر 8، التواضع و ترک الکبر، تواضع اور تکبر کا چھوڑ دینا. فالکبر یضاد الشکر، کبر شکر کا اپوزٹ ہے، متضاد ہے. لأن حقیقت الکبر، کیونکہ تکبر کی جو حقیقت ہے، ہوا ظن العبد انہ المالک المتصرف، وہ بندے کا یہ گمان ہے کہ دراصل وہی مالک اور اپنی مرضی سے استعمال کرنے والا ہے، تصرف کرنے والا ہے. والشکر هو الاعتراف للہ عز وجل بذلک، اور اس کے برعکس شکر یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے ہونے کا اعتراف کرے. نمبر 9، شہود مشہد التقصیر فی الشکر، شہود دیکھنا، مد نظر رکھنا، مشہد التقصیر، تقصیر کے مقام کو، کوتاہی کے مقام کو، فی الشکر، شکر میں. یعنی یہ سوچنا کہ میں شکر ادا نہیں کر پا رہا، میں نے شکر ادا نہیں کیا، میں نے حق نہیں ادا کیا شکر کا، اس بات کا دھیان رکھنا. یعنی بار بار یہ سوچنا کہ اللہ ما عبدناک حق عبادتک، تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا، تیرے شکر کا حق ادا نہیں کیا. وذالک بأن یعرف العبد انہ مہما بالغ فی الشکر، اور یہ بات ہے کہ پہچان لے بندہ کہ اس نے جتنی بھی شکر میں کوشش کی، جتنا بھی مبالغہ کیا، بالغ انتہا کو پہنچا، فإنہ لن یوفی حق نعمت واحدۃ من نعم اللہ تعالی علیہ، تو اس نے اس نعمت کا حق ادا ہی نہیں کیا، پورا ہی نہیں کیا، ایک بھی نعمت کا جو اللہ کی نعمتیں اس کو ملی ہیں. لن یوفی، نہیں وفا کی، نہیں پورا کیا، حق کا حق، یا نہیں ادا کیا حق، نعمت واحدۃ، صرف ایک نعمت کا بھی، من نعم اللہ تعالی علیہ، اس پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں. بل ان الشکر نفسہ نعمت، بلکہ شکر بذات خود ایک نعمت ہے، تحتاج، جو محتاج ہے، کس کی؟ شکرن، شکر کی. شکر بھی ایک نعمت ہے جس پر شکر کرنا چاہیے. ولذالک قیل، اسی لیے کہا گیا، ان کان شکری نعمت اللہ نعمتا علی لہ فی مثلها یجب الشکر فکیف وقوع الشکر الا بفضلہ وان طالت الایام واتصل العمر. ان کان شکری، اگر ہے میرا شکر کرنا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، نعمتا علی، نعمت مجھ پر، لہو اس کے لیے، فی مثلها اسی کی طرح، یجب الشکر تو واجب ہے شکر، فکیف وقوع الشکر تو کیسے ہے واقع ہونا، ادا ہونا شکر کا، الا بفضلہ مگر اس کے فضل سے، وان طالت الایام
اگرچہ لمبے ہو جائیں دن، واتصل العمر، اور ملی رہے عمر. یعنی اگر اللہ کی نعمت پر شکر کرنا بھی نعمت ہے تو اس جیسی نعمت پر بھی شکر واجب ہے، تو اس کے فضل کے بغیر کیسے شکر ادا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ دن لمبے ہو جائیں اور عمر بھی لمبی ہو جائے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. نمبر 10، مجاہدۃ الشیطان والاستعاذۃ باللہ منہ، شیطان سے جہاد کرنا اور اللہ کی پناہ مانگنا اس سے بچنے کے لیے. قال ابن القیم کہتے ہیں وَلَمَّا عَرَفَ عَدُوُّ اللَّهِ إِبْلِيسُ قَدْرَ مقام الشکر، اور جب پہچان لیا اللہ کے دشمن ابلیس نے مقام شکر کی قدر، یعنی شکر کے مقام کی قدر، قیمت، ویلیو پہچان لی. وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وہ من اجل المقامات وَأَعْلَاهَا، کہ وہ بہت بلند مقام اور بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. جعل غایتہ، تو اس نے اپنا مقصد بنا لیا، ان یسعی، کہ وہ کوشش کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، فی قطع الناس عنہ، لوگوں کو اس سے کاٹنے میں، یعنی لوگوں کو شکر کرنے نہیں دے گا. اس نے پھر اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا. فقال، تو کہا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے. اس حقیقت سے خبردار رہنا چاہیے، جس وقت دل میں شکوہ، شکایت، تنگی، گھٹن، کوئی ایسی کیفیت آئے تو فوراً سوچے یہ شیطان کا وار ہے اور وہ مجھے نعمتیں بلا رہا ہے تاکہ میں غمگین رہوں. شیطان کا ایک وار یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ہر وقت غم، فکر، ہم، تکلیف میں مبتلا رکھے تاکہ وہ زندگی میں کوئی تعمیری کام نہ کر سکے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دے. اور ہم خواتین کو خاص طور پر اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ سارا دن اس مصیبت سے نکلتے ہی نہیں. کوئی بات کسی نے کہہ دی، کہیں کوئی چیز دیکھ لی، کسی نے کچھ سنا دیا، کسی نے کوئی لاپرواہی برتی، بس وہی دل پہ لے کے بیٹھ گئے. اس نے تو میرا شکریہ نہیں ادا کیا، اس نے تو مجھے پوچھا نہیں، اس نے تو مجھے کچھ آفر نہیں کیا، اس نے تو میری طرف توجہ نہیں کی، سب سے سلام لیا، مجھے تو اگنور کیا. بھول بھی ہو سکتی ہے، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، ضروری تو نہیں کوئی جان بوجھ کے کرے. چھوٹی چھوٹی ہر روز کوئی نہ کوئی ایشو لے کے بیٹھے، اور یہ عادت ہوتی، ایک غذا بن جاتی ہے. ہر وقت شیطان فیڈ کرتا رہتا تاکہ ہم اسی کیفیت میں رہیں، اس سے نکلنے نہیں دیتا. تو ہر کوشش کے ساتھ اس سے نکلنا ہے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، کرٹیسزم کی پرواہ نہیں کرنی، جو کرنا ہے وہ کرتے چلے جانا ہے اللہ کی مدد سے. یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. نمبر 11، ترک مخالطت اہل الغفلت، اہل غفلت کے ساتھ مکس اپ ہونے کو چھوڑ دینا. مخالطہ، میل ملاپ، اہل غفلت سے میل ملاپ چھوڑ دینا، یعنی غافل لوگوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا. فإن مخالطتهم تنسي الشکر، کیونکہ ان سے میل ملاپ شکر کو بھلا دیتا ہے. وتقطع العبد عن التفکر في النعم، اور کاٹ دیتا ہے بندے کو نعمتوں میں غور و فکر کرنے کے عمل سے، روک دیتا ہے. قیل للحسن، حسن سے کہا گیا، حسن بصری سے، ہا ہنا رجل لا یجالس الناس، یہاں ایک آدمی ہے جو لوگوں میں نہیں بیٹھتا. فجاء الیہ، تو ان کے پاس آ گیا، تو ان کے پاس آئے، اس شخص کے پاس آئے. فجاء، تو وہ آئے، الیہ، اس کے پاس. فسألہ، یا وہ شخص آپ کے پاس آیا. فسألہ عن ذالک، تو ان سے پوچھا اس شخص سے اس چیز کے بارے میں. فقال، تو وہ کہنے لگا، انی امسی و اصبح، میں شام اور صبح کرتا ہوں، بین ذنب و نعمت، گناہ اور نعمت کے درمیان. میں گناہ بھی کرتا ہوں اور مجھے نعمتیں ملتی ہیں. آپ سوچیے کتنی عجیب بات ہے نا، اللہ نعمتیں برسا رہا ہے اور ہم گناہ بھیج رہے ہیں نا. فرأیت ان اشغل نفسی عن الناس بالاستغفار من الذنب، تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے آپ کو مصروف کروں لوگوں سے بچ کر اپنے گناہوں کے استغفار پر. والشکر للہ علی النعمت، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے. قال له الحسن، تو حسن بصری نے اس سے کہا، انت عندی یا عبد اللہ افقہ من الحسن، تم میرے نزدیک اے اللہ کے بندے حسن بصری سے بھی زیادہ سمجھدار ہو. تم تو بہت بڑے سمجھدار انسان ہو
کہ جو اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہو، استغفار کرتے رہتے ہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہو. اور آخری بات نمبر 12، الدعاء، خوب دعا کرنا. بِأَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ بنا دے اللہ تجھے شکر گزار بندوں میں سے. وَأَن يُوَفِّقَكَ لِطَرِيقِ الشُّكْرِ، اور یہ کہ تجھے شکر کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. وَمَنزِلَتِهِ الْعَالِيَةِ، اور اس کی بلند منزل تک پہنچنے کی توفیق دے. کیونکہ شکر کے بھی مقامات ہوتے، درجے ہوتے، عام بندوں کا شکر اور خاص بندوں کا شکر. وَلِذَلِكَ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ رضی اللہ عنہ، اسی لیے یہ بات ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا، واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم بے شک میں تجھ سے محبت کرتا. اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کسی کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہ کہیں کہ آئی لو یو، بلکہ کہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. آپ قسم بہت کم کھاتے تھے، آپ کے کلام میں قسمیں کم ہیں، اس بات پہ قسم کھائی کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اب ہمیں پڑھنا چاہیے حضرت معاذ کی زندگی کے بارے میں، ان کا کیا خاص عمل تھا. کسی کو پتا ہے اہم ترین عمل ان کا کیا تھا؟ قرآن کے پڑھنے والے تھے. اور ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ ان کا ایک کمپٹیشن بھی تھا. وہ پوچھتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے کہ تم کتنا پڑھتے ہو، تم کتنا پڑھتے ہو، تم کب پڑھتے ہو، تم کب پڑھتے ہو. اس وقت مصحف تو اس طرح عام نہیں ہوتے تھے، لوگ حفظ ہی کر لیتے تھے، نمازوں میں پڑھتے تھے، ویسے تلاوت کرتے عام روزمرہ زندگی میں. فَلَا تَنْسَ أَن تَقُولَ دُبَرَ كُلِّ صَلَاةٍ، تو نہ تم بھولنا اس بات کو کہ تم کہو ہر نماز کے بعد، کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی خوبصورت عبادت پر. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اور اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے ساتھیوں پر رحمت، سلامتی اور برکت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.